آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اطہر صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بڑے سنگین یہ الزامات ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ویٹ ڈراپ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے عمران خان صاحب کا، کھانا جو ہے وہ گھر سے جانا چاہیے۔ یہ کتنا سیریسلی ان الزامات کو لیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، اس طرح کا الزام کوئی بھی لگائے اس کو یقیناً سیریسلی آپ کو لینا چاہیے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں لگ رہے۔ جس طرح آپ نے بھی شروع میں اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ ماضی کے اندر بھی جو سینئر قیادت ہے نون لیگ کی، وہ بھی اس طرح کے الزامات لگاتی رہی۔ پھر جیلوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات رہے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ بھی مناسب سلوک نہیں کیا جا رہا۔ تو اگر اب اس طرح کا کوئی الزام لگ رہا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی جیل مینول کے اندر جو سہولتیں موجود ہیں کسی بھی قیدی کے لیے، وہ تو ان کو بنیادی طور پہ دینی چاہیے۔ یہاں پہ گلہ شکوہ تو یہ ہے، آج کی جو صورتحال بتائی ان کے وکلا نے، وہ تو انتہائی پریشان کن ہے کہ عدالت لگی جیل کے اندر اور اس کے باہر کوئی پنجرہ نما چھوٹی سی چیز تھی، اس میں لا کے شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کو بٹھا دیا گیا۔ اب یہ مبینہ طور پہ ان کی وکلا کی ٹیم یہ چیز رپورٹ کر رہی ہے، تو اب اس میں کتنی صداقت ہے، یہ کیا یہ مسئلہ ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں، اگر سب کچھ اوپن میں ہوگا، کھل کے ہوگا، سامنے اوپن عدالت کے اندر ہوگا، میڈیا اس کو رپورٹ کر سکے گا، تو کسی قسم کی کیسا رائیاں نہیں ہو سکیں گی۔ جب آپ ایک شخص کو عدالت میں ہی پیش نہیں کر رہے، آپ اس کو کیمرے کے سامنے ہی نہیں آنے دے رہے، آپ دیکھ لیں کوئی ماضی میں کوئی آپ کو ایسی مثال ملتی ہے کہ سابق وزیر اعظم کو ایک طرح سے بالکل کیمروں سے چھپا دیا گیا ہے، کیمرے کے سامنے نہیں لایا جا رہا، عدالتوں میں ان کو نہیں پیش کیا جا رہا، عدالت ان کے سامنے جا کے خود عدالت پیش ہو جاتی ہے جیل کے اندر۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں پھر جو اس بیانیے کو تقویت دیتی ہیں۔ تو اب اس کے اوپر کتنا اس میں سچ ہے یا نہیں ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ اس حوالے سے لیکن اطہر صاحب، وہ یہ کریں۔ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جناب سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے، اور لائف تھریٹس ہیں ان کو، اور یہ تو عمران خان صاحب خود بھی ماضی میں کہتے رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی کہتی رہی ہے کہ ان کو لائف تھریٹس ہیں، تو اس وجہ سے ان کو عدالت نہیں لایا جا سکتا۔ دیکھیں، جب وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے لائیو تھریٹس ہیں، مجھے عدالتوں میں نہ بلایا جائے، آپ ویڈیو لنک کے اوپر میرا بیان لے لیں، اس وقت تو کہتے تھے نہیں آپ آئیں جوڈیشل کمپلیکس میں، اس وقت تو بلایا جاتا تھا، اس وقت تو کہتے تھے جی ایسی کوئی تھریٹ نہیں ہے، اور اس وقت کے جو حکومتی شخصیات کس قسم کے بیانات دیتی تھیں وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ اب اچانک یہ کون سی ایسی لائیو تھریٹس ہو گئی ہیں کہ جناب آپ ایک قیدی کو عدالت میں نہیں لا سکتے؟ ٹھیک ہے، اتنی کیا ریاست پاکستان اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ ایک قیدی کو عدالت تک لا سکے؟ تو میرے خیال میں اگر وہ چاہیں تو وہ عدالت میں لا سکتے ہیں۔ باقی اگین جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی، جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہی اس کے اوپر جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور کامنٹ کر سکتے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب، یہ آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ خود بھی ایک وکیل ہیں، بڑی زیادتی قانونی ٹیم کہہ رہی ہے جی ہو رہی ہے، خان صاحب کو جو ہے بہت چھوٹے سیل میں رکھا گیا، بلکہ آج تو جج صاحب نے یہ بھی آرڈر کیے ہیں کہ ان کے سیل کی دیوار کو توڑا جائے تاکہ ان کے لیے سیل جو ہے تھوڑا سا بڑا ہو۔ اس کے بعد پنجرہ نما کسی کمرے کے اندر جو ہے وہ خان صاحب کو بٹھا کے عدالت کی کارروائی دکھائی جاتی ہے۔ کھانے کے حوالے سے بھی سلو پوائزننگ کے جو ہے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ تو بڑی سیریس بات ہے نہال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور بھائی، بحیثیت انسان، بحیثیت وکیل، بحیثیت سیاسی کارکن اور بحیثیت مسلمان، میں سمجھتا ہوں کہ ہر کے حقوق ہیں۔ ایون ہمارے دین نے جانوروں کے بھی حقوق رکھے ہیں، جو بھی اللہ کے مخلوق ہیں کے حقوق ہیں، تو کسی کے انسانی حقوق کو پامال نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے، یہ جو آپ نے پنجرہ نما چیز کا ہے اس کا میں وضاحت کروں بحیثیت وکیل، میرے ساتھ بھی بہت سارے وکیل آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کٹہرے کو ہم لوگ کہتے ہیں، کٹہرا جو ہوتا ہے نا وٹنس باکس، اور جیل میں عام طور پر میں بھی جیل کے بھی عدالت میں رہا، اور کل صبح میں جاؤں گا اے ٹی سی عدالت جیل میں جو قائم کیا گیا، تو جیل میں عدالتیں قائم کی گئی، کراچی میں بھی ہے، شہر کے بہت سارے شہروں میں بنایا گیا اور بہت ساری دنیا کے ممالک میں، مگر اس کا جو رائٹ ہے وہ ملنا چاہیے۔ دیکھیے، میں اس بات سے سمجھتا ہوں کہ محمد نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے انہیں بھی کھانا نہیں ملتا تھا گھر سے، انہیں بھی فوڈ کا ایشو تھا، ان کے ساتھ بھی وزٹنگ نہیں تھا، ان کو مجھے یاد ہے ان کے سارے وزٹرز ختم کر دیے گئے تھے، ان کو بھی سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا تھا، شاہد خاقان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا، بہت سارے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کمروں میں رکھا گیا۔ یہ رویہ ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ آئین میں دیے گئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو ایکسٹرا فیسلٹی دی جائے، آئین میں دیے گئے جو بھی فیسلٹیز ہے وہ ہر قیدی کا حق ہے، مگر دوسری طرف یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ
क्या कोई एग्जेजरेशन तो نہیں ہو رہا, کوئی بہت بڑھا چڑھا کے تو نہیں بولا جا نہیں رہا ہے؟ یہ چلیں اور آپ پھر یہ نہال صاحب آپ یہ بتا دیجئے میاں صاحب کے حوالے سے ہم نے چند بیانات بھی ابھی سنائے تھے, آپ لوگ ایگزیجریٹ کر رہے تھے یا واقعی میاں صاحب کو بھی جو ہے وہ زہر دینے کی کوشش کی گئی یا دیا گیا؟ جی سلو پوائزننگ شروع ہوئی تھی. یہی اسی بات کا خوف ہے کہ ہمارے ریاست میں وہ عناصر اور وہ سوچ مضبوط ہوتے جا رہی ہے. ہم انتقام پہ بلیو نہیں کرتے ہیں, ہمارے سیاسی اگر مخالف ہے ہم اس کو بلیو کرتے ہیں کہ ہم انتخابی میدان میں, جمہور کے میدان میں اپنے منشور کے ذریعے, اپنے کام کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے شکست دیں گے. ہم کوئی اس طرح کی تو تنظیمیں نہیں ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے حل کرنا. ہاں زہر والی جو بات ہے یہ غور طلب بات ہے, اس کو دیکھنا چاہیے, اس کو چیک ہونا چاہیے, اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. میاں نواز شریف کی آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے فوڈ پوائزننگ جب ہو رہی تھی ان کا وزن کم ہوتا گیا, اور پھر سر ادھر ان بھی کے جو یہی ہے نہال صاحب, آپ کو پتا ہے نا ان کے ادھر خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, ان کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے. میاں محمد, اچھا دیکھیے میں سمجھتا ہوں حکومت جن کی ہے آپ کو ان کو ضرور بلانا چاہیے, جو لوگ نگراں حکومت میں جو وزیر ذیل خانہ جات تھے ان کو بلانا چاہیے تھا. میں اتنا جانتا ہوں کہ محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کو اور کیپٹن صفدر کو اور ساروں کو سولڈ کنفائنمنٹ میں رکھا. خاتون اور مریم نے کبھی کوئی فیسلٹی نہیں مانگی, میاں محمد نواز شریف نے کبھی کوئی سہولت نہیں مانگی, باوجود اس کے کہ ان کے پلیٹلیٹ گرتے چلے گئے تھے. مگر میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہر کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے, اور ہر کا جو حقوق ہے انڈر ٹرائل پرزنر, ہی از اے یو ٹی پی, انڈر ٹرائل پرزنرز کے جو رائٹس ہیں اس کو وہ رائٹس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اطہر صاحب, ایک اور جو گلا شکوہ آیا ہے, بلکہ آج ڈان کے فرنٹ پیج کے اوپر ایک سٹوری آئی ہے, اور وہ آئی ہے زرداری صاحب کے حوالے سے. اس میں کہا گیا ہے کہ جناب زرداری صاحب جو ہیں بڑے کنسرنڈ ہیں, اور وہ ریلیونٹ کوارٹرز, اب ریلیونٹ کوارٹرز اب آپ خود ہی اس کو ڈیکوڈ کر لیں, مجھے تو نہیں پتا ریلیونٹ کوارٹرز کیا ہوتے ہیں. ریلیونٹ کوارٹر سے لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے وہ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ دیں. بہت زیادہ نون لیگ کے حق میں چیزیں جانا شروع ہو گئی ہیں. سر یہ جینوئن کنسرن لگتا ہے اطہر بھائی آپ کو, یا آپ کے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل گیمکری ہو رہی ہے سب کچھ؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ میں کوئی کسی ایسی انفارمیشن کا پریوی تو نہیں ہوں کہ جہاں پہ مجھے پتا ہو کہ کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے, لیکن زرداری صاحب اور ان کی جماعت بار بار ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, اور یہ کوئی نہیں ہے کہ تحریک انصاف کر رہی ہے یا کوئی ایسی جماعت کر رہی ہے جو خدا نہ خواستہ ان کے بہت زیادہ مخالف ہیں نون لیگ کے. یہ تو اپنے اتحادی ہیں, دونوں نے مل کے 16 ماہ حکومت کی, اور ابھی بھی بہت سارے معاملات کے اوپر دونوں جماعتوں کی سوچ بالکل ایک ہے, کچھ چاہے وہ تحریک انصاف کا معاملہ ہو جائے یا چیئرمین تحریک انصاف کا معاملہ ہو جائے. اب ان کی جانب سے یہ الزام لگانا, بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنگز پارٹی ہے نون لیگ اور ان کو یہ ساری سپورٹ حاصل ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ سیاسی ایک بیانیہ بنانا چاہتے ہیں الیکشنز میں جانے سے پہلے, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دونوں جماعتیں ایک ہیں. اس وقت جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے, اور اس مسئلے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا جلسہ ہوا, جہاں پہ شادی کی طرح, ولیمے کی طرح ٹیبل لگائے گئے, چھریاں, کانٹے, چمچے, ڈونگے, مینیو, پتہ نہیں کیا کیا رکھا گیا. وہ کیوں رکھا گیا؟ عوام کو قائل کرنے کے لیے کہ آپ جلسے میں آئیں. تو اس وجہ سے جو حالات ہیں اس میں ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو 16 ماہ سے دور کرے.